بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمادی الثانی۔ جمادی الثانی اسلامی کیلنڈر کا چھٹا مہینہ ہے اور اس مہینے کی فضیلت و اہمیت اسلامی روایات میں خاص طور پر ذکر نہیں کی گئی، جیسا کہ رمضان، محرم یا رجب کے بارے میں واضح احادیث ملتی ہیں۔ تاہم اسلامی تاریخ کے کئی اہم واقعات اور معاملات اس مہینے میں پیش آئے جو مسلمانوں کے لیے روحانی فوائد اور سبق کا ذریعہ ہیں۔ آگے ویڈیو میں جمادی الثانی کی اہمیت، تاریخی واقعات اور اس ماہ کے دوران کیے جانے والے اعمال و عبادات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسلامی مہینے جمادی الثانی کو جمادی الاخر بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں نام ایک ہی مہینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کا مطلب بھی ایک ہی ہے۔ جمادی کا مطلب ہے جمود یا منجمد ہونا۔ یہ نام ان مہینوں کو دیا گیا تھا کیونکہ عربوں کے کیلنڈر کے مطابق یہ مہینہ عام طور پر اس وقت آتا تھا جب سخت سردی کی وجہ سے پانی جم جاتا تھا۔ الثانی کا مطلب ہے دوسرا اور الآخر کا مطلب ہے آخری، لہٰذا جمادی الاول کے بعد آنے والے مہینے کو جمادی الثانی یعنی دوسرا جمادی یا جمادی الآخر یعنی آخری جمادی کہا جاتا ہے۔ دونوں اصطلاحات اسلامی تاریخ، روایات اور فقہ میں متبادل کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جمادی الثانی کے اہم واقعات: حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال۔ مشہور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو ہوا۔ یہ دن اہل بیت کے محبت کرنے والوں کے لیے غم کا دن ہے اور اس موقع پر ان کی شخصیت، کردار اور قربانیوں کو یاد کرنا باعث اجر ہے۔ جنگ ذات السلاسل 8 ہجری میں جمادی الثانی کے دوران مسلمانوں کی ایک اہم جنگ ذات السلاسل لڑی گئی۔ یہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑی گئی اور کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئی۔ تیسرا اہم واقعہ: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت میں بے مثال کردار ادا کیا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی، غار ثور کے رفیق اور خلافت کے پہلے خلیفہ ہونے کے ناطے اسلامی تاریخ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی وصیت تھی کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے اور اسی کے مطابق آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان انتہائی مضبوط تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر کا ایمان پوری امت کے ایمان کے برابر ہے۔ چوتھا اہم واقعہ: امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 14 جمادی الثانی 505 ہجری کو ہوا۔ آپ اسلامی تاریخ کی ایک انتہائی روشن شخصیت ہیں۔ آپ نہ صرف اپنے وقت کے نامور عالم تھے بلکہ ایک عظیم صوفی، فلسفی اور مصلح بھی تھے۔ آپ کی علمی کاوشوں نے دنیا بھر میں اسلام کے علمی اور روحانی ورثے کو محفوظ اور فروغ دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علم کے ساتھ تزکیہ نفس اور باطن کی پاکیزگی بھی لازم ہے۔ انہوں نے تصوف کو شریعت کے دائرے میں رکھا اور لوگوں کو اللہ کے قریب ہونے کا راستہ دکھایا۔ آپ کا مزار ایران کے شہر طوس میں واقع ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی اور روحانی ورثہ آج بھی زندہ ہے اور مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی شخصیت علم، عمل اور تصوف کا حسین امتزاج تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی مہینے ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فاطمہ بنت حزم الکلبیہ کی وفات بھی ہوئی، جنہیں ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی شادی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان کا تعلق بنو کلاب کلباسی خاص العباسیہ قبیلہ سے تھا جو قیس اعلان کے قبائل کی ایک شاخ ہے۔ خاص اعمال: عام عبادات میں اضافہ، تہجد، رات کے پچھلے حصے میں اللہ تعالیٰ سے دعا اور استغفار کرنا، ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جیسے اذکار کی کثرت، صدقہ و خیرات، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا کیونکہ ہر مہینے صدقہ دینا برکت کا سبب ہے۔ نمبر 2، نوافل کی ادائیگی۔ خاص طور پر 3 جمادی الثانی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد میں نفل نماز اور قرآن خوانی کرنا مستحب سمجھا جاتا ہے۔
نمبر 3، دعا اور استغفار۔ اس مہینے میں خاص دعائیں پڑھیں۔ سید الاستغفار پڑھیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اور آگے میں نے اس کے اسکرین شاٹ لگایا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ دوسرا، رزق اور برکت کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا، اور تیسرا، مصیبتوں اور مشکلات سے نجات کے لیے سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنا۔ سید الاستغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے، تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و وعدے پر کاربند ہوں، اور جو کچھ میں نے کیا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھے اپنے اوپر تیری نعمت کا اقرار ہے اور مجھے اپنے گناہ کا اقرار ہے، تو مجھے معاف کر دے، یقیناً تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ چوتھا، ماہانہ سیام، روزے۔ ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ جمادی الثانی میں بھی ان دنوں کا اہتمام کرنا مستحب ہے۔ جمادی الثانی کی فضیلت و اہمیت۔ جمادی الثانی کی خاص فضیلت یا عبادات کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی واضح ہدایت موجود نہیں ہے، تاہم ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور ہر وقت میں عبادات کا ثواب ملتا ہے، بشرط یہ کہ نیت خالص ہو۔ اس مہینے کو دیگر اسلامی مہینوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا اور اطاعت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قرآنی آیات اور دعائیں۔ سورہ توبہ کی آیت 51 میں یہ آیت مصیبت اور پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آیت 51 کا ترجمہ: تم فرماؤ، ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وظیفہ برائے حصول رزق۔ روزانہ فجر کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ مشکلات کے حل کے لیے دعا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سورہ آل عمران کی آیت 173 ہے۔ اوپر آئی بٹن میں اس آیت کی فضیلت آلریڈی ویڈیو بنی ہوئی ہے، تو دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیے گا۔ پہلی شب۔ اس ماہ کی پہلی شب نماز مغرب کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 1 مرتبہ معوذتین پڑھیں اور سجدے میں جا کر 30 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر نہایت توجہ یکسوئی سے بارگاہ الہی میں دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ پہلی رات کو نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور جو جتنا بھی قرآن پاک پڑھ سکتا ہو پڑھے۔ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر بکثرت استغفار اور درود پاک پڑھے۔ مجھے اس پہلی شب کی عبادت کا کوئی پراپر ریفرنس نہیں ملا، بٹ پھر بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنا مناسب سمجھا۔ خلاصہ: جمادی الثانی کا مہینہ عبادات، استغفار اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک موقع ہے۔ اگرچہ اس مہینے میں کسی مخصوص عبادت کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہیں، لیکن عمومی عبادات، ذکر و اذکار اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اس ماہ کو روحانی ترقی کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔